مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے سحری اور افطاری کے وقت کا ذکر فرمایا ہے کہ ہمیں اس وقت جو ہے اپنے کھانے کو چھوڑنا چاہیے اور اس وقت جو ہے افطار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس وقت تک کہ تم کو سفید دھاگا فجر کا ظاہر ہو جائے اور سیاہ دھاگا یعنی رات سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، دوسرا پارہ ہے۔ اس میں امساک کے وقت کا ذکر فرمایا گیا۔ امساک کا لفظ عربی میں بند کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، کسی چیز کو بند کرنا، تو گویا کہ کھانے پینے سے رک جانا، اس کو امساک کہتے ہیں۔ امساک کا لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس میں جو کہا گیا کھانے پینے سے رک جانے سے اللہ رب العزت نے وقت کا تعین فرمایا۔ اس آیت میں سفید دھاگے سے بیاض النہار یعنی کہ دن کی سفیدی جو صبح صادق سے شروع ہوتی ہے مراد ہے، اور سیاہ دھاگے سے مراد سواد اللیل یعنی رات کی تاریکی مراد ہے۔ یہ تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خیل یعنی کہ سیاہ دھاگا، اور صبح کی روشنی کو سفید خیل یعنی کہ سفید دھاگے سے مثال دے کر بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا بند ہو جانے کے صحیح وقت کا تعین فرمایا ہے۔ کھانے پینے اور روزہ کے درمیان حد فاصل صبح صادق کا وقت ہے۔ صبح صادق ہو جانے کے بعد کھانے پینے سے رک جانا چاہیے، اور فاسد قسم کے کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح افطاری کا ایک وقت ہے، اسی طرح سحری کا بھی ایک وقت ہے۔ آج ہمارے لوگوں میں یہ بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھئی جب تک آخری اذان ہو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ سحری کا وقت ہے صبح صادق، جب صبح صادق طلوع ہو جائے قرآن کی اس آیت کے مطابق اس کے بعد کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، چاہے کوئی اذان ہو یا نہ ہو، اور اذان ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھانا پینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح سے سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ پہلے بھی افطار کر لینا، کھا پی لینا روزے کو فاسد کر دیتا ہے، اسی طرح سے صبح صادق کے طلوع ہو جانے کے بعد، صبح صادق کے شروع ہو جانے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ کھایا پیا جائے۔ سحری کھانے میں وسعت اور گنجائش صرف اس وقت تک ہے جب تک صبح صادق طلوع نہیں ہوتی۔ بہرحال قرآن کریم نے
اس بات کی حد بندی کر دی ہے اور بتلا دیا ہے کہ کس وقت تک ہم سحری کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اگر ہم قرآن کی اس آیت سے تجاوز کریں گے تو وہ قرآن کی اس نص کے خلاف ورزی ہوگی۔ بہت سارے لوگ جو ہیں صبح صادق سے پہلے اذان دے دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ایک وقت مقرر کیا ہے۔ اب قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ اور بہت ساری احادیث مبارکہ سحری کے حوالے سے ملتی ہیں۔ علماء اکرام نے جو یہ جنتریاں، کیلنڈر، یہ چیزیں مرتب کی ہیں یا مرتب کروائی ہیں، تو وہ وقت جو ہے قرآن کی آیت اور احادیث مبارکہ کے مطابق اس میں لکھا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بات کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی سحری کھانے میں طلوع فجر سے پہلے کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ سحری ختم کرنے یا انتہائی سحر کا اصل معیار دار و مدار صبح صادق پر ہے، نہ کہ کسی اذان پر یا کسی اور چیز پر ہے۔ قرآن نے بھی اس بات کو بتا دیا کہ جب سفیدی ظاہر ہو جائے صبح صادق کی، اس وقت تک سحری کا وقت ہے۔ اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں سحری کے حوالے سے ہمارے لوگوں میں غلط رواج پا چکی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس وقت کسی کی آنکھ کھل جائے، چاہے دیر سے کھل جائے، فجر کی اذان ہو رہی ہو تو کچھ نہ کچھ کھا پی لینا چاہیے جلدی میں۔ تو اس طرح کرنے سے صبح صادق کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو بعد میں سحری کھانا یا اذان ہو رہی ہو یا نہ ہوئی ہو، جب صبح صادق کا وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد کھانے سے پھر روزہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں آدھی رات کو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ اب اس طرح سے بھی کھانا کھا کر سونا منشاء نبوی کے خلاف ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ ہمیں کھانا آخر وقت میں کھانا چاہیے، اور احادیث میں جو فرمایا گیا کہ ہم یہود کی مخالفت پر معمور ہے، یہود جو تھے وہ رات کو ہی کھا کر سو جایا کرتے تھے، تو ہمیں جو ہے آخری وقت میں کھانا کھانے کا حکم ہے۔ آدھی رات کو کھا کر سو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں جو گھڑی گھنٹے ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں، سحری کھانے میں اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ بعض مرتبہ صبح صادق کے بعد بھی کھانے کا شروع ہوتا ہے، تو صبح صادق کے بعد کھانا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں سحری کو مناسب وقت پر کھاتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کیا ہے، کسی کو عادت ہوتی ہے پان کھانے کی، کسی کو عادت ہوتی ہے نسوار کھانے کی، یا بعض چائے کے شوقین ہوتے ہیں یا قہوہ پینے کے شوقین ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس وقت سے گزر جاتے ہیں۔ وہ کھانا پینا بھی ان کا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی چائے کا شوقین ہے، کوئی پان کا شوقین ہے، تو امساک کے وقت کے اندر اندر ہی اس کو یہ کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ امساک کا لفظی معنی ہے بند کر دینا، کسی چیز سے رک جانا، عربی میں یہ لفظ ہے۔ تو کھانے پینے سے رک جانا، کھانا پینا بند کر دینا، اس کو امساک کا وقت عربی میں کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ جو ہیں نسوار وغیرہ منہ میں ڈال کر یا اس طرح کی کوئی چیز رکھ کر سو جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی روزے کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ تو دوستو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سحری کھا کر لیٹ جاتے ہیں اور پھر نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔
تو جو اصل فرض ہے یعنی ایک سنت کو ادا کر لیا، فرض کو چھوڑ دیا، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ بعض لوگ جو ہیں سحری کے فوراً بعد جو ہے نماز پڑھ لی اور گھر میں ہی پڑھ کے سو گئے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ جماعت کی نماز سے محرومی ہے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنا کتنا بڑا اجر ہے، جماعت کو چھوڑ دینا کتنا بڑا نقصان ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ 27 گنا جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے جماعت کی نماز۔ تو اس لیے میرے دوستوں بہت ساری چیزیں آج ہمارے اندر ایسی ہو چکی ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آخر میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بعض لوگ سوتے ہیں، سونے کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، انزال ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت میں اگر وہ نہائیں تو سحری کا وقت نکل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سہولت رکھی ہے مردوں اور عورتوں کے لیے بھی کہ اگر ایسا وقت ہو تو اس کے اندر جو ہے وضو کر کے کلی کر کے آپ کھانا عورتیں پکا بھی سکتی ہیں، مرد کھا بھی سکتے ہیں۔ اس سے سحری میں یا روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سحری کرنے کے بعد فوری طور پہ انسان جو ہے پاکیزگی حاصل کر لے۔ اللہ رب العزت نے یہ سہولت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اپنے یہ ایام گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سحری افطاری کی صحیح معنوں میں پابندی کے ساتھ صحیح وقت میں ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔